اتنا بڑا اٹیک ہونا ہے جس کی انٹینسٹی 10 گنا بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے پچھلے حملوں سے۔ مذاکرات ہونے نہیں ہیں، ایئر سپیس بند ہو گئی ہے، خطرات منڈلا رہے ہیں، معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، برطانیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حقیقت ٹی وی شو میں خوش آمدید۔ اب تک کی انتہائی اہم معلومات کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی جو حالات ہیں وہ تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت ایران نے اپنی ایئر سپیس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ سویلین جتنے بھی پروازیں تھیں وہ ساری انہوں نے روک دی ہیں۔ اس وقت ایران کی ایئر سپیس اگر آپ جا کر دیکھیں، آن لائن دیکھیں تو ایئر سپیس مکمل طور پر کلیئر ہے، ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق جب کوئی بھی ملک ایئر سپیس کو بند کرتا ہے تو دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس ملک نے خود کسی اور ملک پر اٹیک کرنا ہوتا ہے یا پھر اس ملک پر اٹیک ہونا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چل رہی ہے، سیز فائر تھا، جنگ بندی تھی، لیکن حالات پس پردہ کچھ اور ہیں۔ امریکہ اب کسی موقع کی تلاش میں ہے کہ اسے موقع ملے اور وہ ایران پر اٹیک کر دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دفعہ جنگ بندی کے دوران یہ واضح اشارہ دیا ہے کہ اب وہ ایران پر بہت بڑا اٹیک کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد ایران کا مکمل طور پر وہ صفحہ ہستی سے نام مٹانے کی باتیں کر رہا ہے، اس کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے اور دفاعی تنصیبات پر حملوں کی بات کر رہا ہے۔ تو اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اب تک کا سب سے بڑا بیان ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایران کو پتھر کے دور میں لے کے جائے گا، کیونکہ اس نے ایران کی معیشت پر پہلے بھی 47 سالوں سے جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد اب ایران بہت مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ یہ اعصاب کی جنگ ہے اور اعصاب کی جنگ بڑی مضبوطی کے ساتھ لڑی جاتی ہے، ایران دیدہ دلیری کے ساتھ ایران اس وقت مقابلہ کر رہا ہے اور ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ اس جنگ کو جیتے گا اور کسی بھی صورت امریکہ کو اپنے نزدیک تک نہیں آنے دے گا۔ لیکن ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ایران نے اپنی ایئر سپیس بند کی ہے۔ اچانک ایئر سپیس کا بند ہونا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے ناظرین۔ اب امریکہ نے بھی واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ ایران پر ایک حملہ کرنے جا رہا ہے اور مختلف اور مختصر ایسے حملوں کی وہ ایک بات کی ہے کہ وہ اتنے زیادہ شدید ہوں گے اور ان کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے قبل یہ حملے نہیں ہوئے ہوں گے، اور ان حملوں کی انٹینسٹی وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے حملوں سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ امریکہ کو بھی واضح پیغام ملا ہے، کیونکہ اب سفارتکاری کا جو ایک مہم چلی ہوئی تھی، مذاکرات، وہ تو مکمل طور پر بند ہو گئے۔ مذاکرات تو اب ہونے نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم 18 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اب پاکستان کو جانے سے رہیں، ہم تو کسی صورت نہیں جائیں گے۔ ایران میں اگر مذاکرات کرنے ہیں تو بذریعہ ٹیلی فون مجھے فون پہ بات کریں تو مذاکرات ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس میں صرف ایک بات چھپی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کا صدر، ایران کا وزیر خارجہ، ایران کا ایرانی اسپیکر جو ہے کالیباف، وہ مجھے فون کر کے کہہ دے کہ بھائی ہم یہ جنگ ہار گئے ہیں، ہماری بس ہو گئی ہے، بس اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اپنا اعلان کر دے گا کہ جی میں جنگ جیت گیا ہوں، ایران کی طرف سے مجھے کال آ گئی ہے۔
ایران صرف اتنا کر دے تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ سارا کچھ ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ الیکشن اپنا اس جنگ کو لڑے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اگلا الیکشن ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اپوزیشن پارٹیاں اس کے خلاف ہو گئی ہیں، عوام اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ ابھی ایک دن پہلے ان کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی کھری کھری سنائی گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو وزیر جنگ تھا اس کو تو کانگریس اراکین نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ کو تو گرفتار کرنا چاہیے، آپ نے ایک نہ شروع ہونے والی مطلب کہ جنگ میں امریکہ کو دھکیل دیا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے امریکہ کو۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صرف اب امریکہ کے مفاد کی جنگ نہیں بلکہ اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اسی ٹاپک کی طرف کہ ایران نے جو اہداف سیٹ کیے ہیں اس میں سب مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی وہ ریاستیں جو ایران کے خلاف ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہیں وہ تو نشانے پر ہیں ہی۔ اس کے علاوہ ایران نے اب جو کیا ہے وہ اسرائیل کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور اسرائیل کو انہوں نے واضح پیغام دیا ہے، دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ اب اسرائیل کا جو حشر ہم نے کرنا ہے وہ اسرائیل پھر یاد کرے گا۔ امریکہ تو کرے گا ہی کرے، اب اسرائیل بھی یاد کرے گا کہ ہاں واقعی اب ایران نے ہم پر حملہ کیا ہے، کیونکہ اب ایران کے جو دو موقف ہیں ان سے تو وہ پیچھے ہٹ نہیں رہے۔ ایک تو آبنائے ہرمز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی تنصیب ہے، یہ ہماری دفاعی تنصیب ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور دوسرا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ یورینیم افزودگی سے پیچھے ہٹ جائیں، جوہری ہتھیار نہ بنائیں، اس سے بھی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام جاری کر دیا ہے کہ ایران کسی بھی صورت جوہری تنصیبات سے، یورینیم افزودگی سے، جوہری ہتھیاروں کے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیانیہ ہے اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے، کیونکہ وہی ایران کے لیے ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اب یہ ایران کا موقف ہے، ادھر امریکہ تابڑ توڑ حملوں کی تیاری میں بیٹھا ہے، ادھر ایران نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بیچوں بیچ یمن نے بھی ایران کا ساتھ دیا ہے، وہ باب المندب کو بند کرنے جا رہا ہے۔ باب المندب کے بند ہونے سے اور ادھر آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے، جب یہ دونوں آبنائیں بند ہو جاتی ہیں تو پیٹرول، آئل، گیسز کی جو پرائسز ابھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ بالکل بھی عوام کے برداشت میں نہیں رہیں گی۔ تو اب تک کی صورتحال کے مطابق مذاکرات بالکل بند ہو گئے ہیں، مذاکرات کا کوئی راستہ کھلا نہیں ہے، بالکل بھی کوئی راستہ نہیں بچا، اور ایک بہت بڑے حملے کی تیاری میں امریکہ لگا بیٹھا ہے، اور اسی حملے کے جواب میں ایران نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں جس میں مشرق وسطیٰ کی ریاستیں اور اسرائیل اس نے اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔